اور لوگوں کا ان کو مختلف توبیخیں کرنا، سزائیں دینا، سنسار کرنا، آگ لگا دینا، لیکن پھر بھی سب کا ایک ہی جملہ دہراتے رہنا، لا الہ الا اللہ، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیونکہ اگر ہوتا تو وہ کہتا کہ میں بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا ہوں، اللہ اپنے سارے کے سارے رسولوں کو بھیج کے اپنے آپ کو منوا رہا ہے، میں بھی اپنے رسول بھیجتا ہوں، اپنے نبی بھیجتا ہوں، کہ سارے انبیاء کا صرف ایک اللہ کے لیے دعوت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک معبود ہے۔ نہیں سمجھا پایا جانے کی مثال کر کے پیش کروں، اگر کوئی بچہ دوڑتا ہوا آئے، مولا فرما رہے ہیں، میں اس کو سادہ مثال دے کے پیش کر رہا ہوں، اگر بچہ دوڑتا ہوا آئے اور آپ سے کہے کہ فلاں مقام پہ آگ لگ گئی ہے تو آپ شاید توجہ نہ دیں، اور اگر دوسرا بچہ آ کے کہے کہ وہاں آگ لگ گئی ہے آپ تھوڑا سوچنا شروع کریں گے، اور اگر تیسرا بچہ آ کے کہے وہاں آگ لگ گئی، چوتھا، پانچواں، 10واں، 20 بچے آ کے آپ کو کہیں کہ وہاں آگ لگ گئی ہے، اب آپ مجبور ہوں گے کہ جا کے دیکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ لگ گئی ہو۔ عزیزان گرامی، اگر سادہ سے نادان بچے آ کے کہیں کہ وہاں پہ آگ ہے تو آپ جا کے دیکھیں گے، اور اگر 1,24,000 معصوم انبیاء بار بار آ کے ایک جملہ دہرائیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی بات کو 1,24,000 معصوم نبی دہرا رہے ہیں، بیٹا دنیا کو بتا دو اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کے اتنے مرسلین آ کے بتا رہا ہے۔ کتنی سادہ لیکن کتنی گہری گفتگو ہے۔ مولا ہر انسان کے درجے کو دیکھ کے ویسا کلام کرتے ہیں، جیسا آدمی آگے سوال کرتا ہے مولا اس کے حساب سے، بچے کو سمجھانا چاہیں تو بچے کے حساب سے، بزرگ ہو، سائنسدان ہو، عالم ہو، اس کے حساب سے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں، آئیے ذرا پہلے خطبے کے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، مولا فرماتے ہیں اگر تمام تعریفیں کرنے والے جمع ہو جائیں تاکہ اللہ کی تعریف کر سکیں، اس کی مدح و ثنا کر سکیں، اس کی حمد بجا لائیں، تو کہا سب کی کوششیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کی تعریف کوئی نہیں کر سکے گا۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون کا جتنے بولنے والے ہیں وہ جتنی بھی تعریفیں بجا لائیں، کا تعریف اس خدا کی کہ جس کی تعریف کرنے والے تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ ولا یحصی نعماءہ العادون، اور اگر تمام کے تمام نعمتوں کو گننے والے اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو سب کا گننا تمام ہو جائے گا، اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کیا تم گنتے رہو گے اللہ کی کس کس نعمت کو گنو گے؟ عزیزان گرامی، میں کسی شہر میں کہیں مجلس پڑھنے گیا ہوا تھا تو ایک صاحب بالکل ٹھیک تھے، اچانک وہ ایک دن مجلس میں آئے تو ان کی ایک آنکھ نہیں کھل رہی تھی، قریبی تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ میں نے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی آنکھ کی آئی لڈ کہتے ہیں، یہ آنکھ کے اس کے اوپر مسلز ہوتے ہیں، کہا وہ کام کرنا بند کر گئے، اس لیے میری آنکھ مجھے اٹھانا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے، وہ خود بخود گر جاتی ہے۔ یہ جو آنکھ کے اوپر آنکھ کا پردہ ہے، کہا اس میں طاقت نہیں رہی، اب وہ دوبارہ کچھ آپریشن کریں گے اور طاقت دیں گے۔ تو میں ان کو دلاسا دینے لگا کہ نہیں مولانا، مجھے آج یہ مولا کا فرمان سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ کی کس کس نعمت کو گننا چاہو گے تم گن نہیں پاؤ گے۔ کہا ہمارے جسم میں صرف چہرے پہ بتایا ہے مجھے ڈاکٹروں نے کہ کئی ہزار مسلز ہوتے ہیں جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں بولنے کے لیے، رونے کے لیے، مسکرانے کے لیے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اپنے صرف جسم میں گننے پہ آئیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ مولا فرماتی ہیں اگر تمام گننے والے جمع ہو جائیں تو نعمت الہی کو لوگ نہیں گن پائیں گے۔ نعمتیں جتنی بھی نعمتیں ہیں کہ نعمت الہی کو کوئی گن نہیں سکتا۔ ولا یؤدی حقہ المجتہدون، کا کوشش کرنے والے، یہاں مجتہد بے معنی لغوی اصطلاحی معنی میں نہیں، مجتہد یعنی وہ نہیں کہ جو اجتہاد کرے، بلکہ مجتہد یعنی جو کوشش کرے لغوی معنی میں۔ مولا فرماتے ہیں اگر تمام کوششیں کرنے والے جمع ہو جائیں، ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، کہ اگر تمام کوششیں کرنے والے جمع ہو جائیں تو اللہ کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں جملوں کو پہچان پا رہا ہوں کہ نہیں، صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اگر صرف پہلے خطبے کا ترجمہ ہی پیش کر دوں تو بہت مشکل ہے۔ عزیزان گرامی آئیے ذرا جلدی پیش کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ دین میں سب سے پہلی چیز کا نام ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو، اور اس کی معرفت حاصل کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اس کی توحید کے قائل رہو، اور توحید کا حق یہ ہے کہ اللہ سے مخلص رہو، اخلاص سے مانو، اسے اپنا رب مانو۔ کہا جب کہہ رہے ہو نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، نماز میں ہاتھوں کو بلند کرو۔ آپ نے دیکھا ہے جب ہم ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں عدالت میں جائیں نا تو ہاتھ اٹھا کے قسم کھائی جاتی ہے، جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ مولا فرماتے ہیں جب دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے عظیم ہے،
تو کم از کم نماز میں جھوٹ نہ بولو، دل سے کہو پروردگارہ تو سب سے باعظمت ہے. کہ توحید کیا ہے، اے کاش کہ نہج البلاغہ کے خطبے اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں، میں اے کاش پیش کر سکوں، صرف ترجمہ صحیح طرح سے پیش کر سکوں. مولا توحید کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری کائنات سجانے والی ہستی کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. عزیزان گرامی تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. مولا فرماتے ہیں کہ اس نے اس طرح سے دنیا کو خلق کیا کہ اس کے سامنے کوئی مثال پہلے موجود نہیں تھی. اگر کہیں نا کہ اسی امام بارگاہ جیسا ایک اور امام بارگاہ بناؤ، ایک آرکیٹیکٹ آئے گا، انجینئر آئے گا، بلڈر آئے گا، سب آئیں گے، آ کے دیکھیں گے کہ کیسے بنایا گیا، کون سی دیوار کہاں، کیسے لائٹیں کہاں پہ، فلور کیسا بنا تھا، ہر چیز کو دیکھنے کے بعد اس کی کوشش کریں گے کاپی کی جائے. عزیزان گرامی مولا فرماتے ہیں اللہ کے سامنے اس پوری کائنات کی کوئی مثال موجود نہیں تھی جب بنا رہا تھا. اور کہا کہ پہلی مرتبہ میں جب بنا رہا تھا تو تجربے سے سیکھ نہیں رہا تھا کہ غلطیاں کرتے کرتے سیدھا کرتا چلا جاؤں، کہ بغیر تجربے کے، بغیر مثال کے جو اس کائنات کو بنائے اسے خدا کہا جاتا. کہ اس کے سامنے نہ کوئی مثال موجود تھی، نہ اس کے سامنے تجربے کی، کہ اس کے علم میں کوئی چیز کم نہیں ہے کہ جو کبھی سوچے. کہ مخلوقات کے تمام اعمال کو اپنے علم سے جانتا تھا، علوم کے، اس کے علم کے اندر تمام مخلوقات کے سارے اعمال تھے. اس کے باوجود اس کی بڑائی تھی گناہوں کو دیکھنے کے باوجود تمہیں خلق کر دیا. اگر چاہتا تو خلق نہ کرتا، کہ اگر خلق نہ کرتا کسی میں جرت نہیں تھی کہہ دیتا کہ مجھے خلق کیوں نہیں کیا. اور اگر کسی کو پتھر بنا دیتا اس میں جرت نہیں تھی یہ کہتا مجھے انسان کیوں نہیں بنایا. جانور بناتا تو یہ جرت نہیں تھی کہتا مجھے تو نے پودا کیوں نہیں بنایا. کہ اللہ نے تمہیں سب سے پہلے شکر ادا کرو کہ پروردگارہ تیرا شکر کہ تو نے خلق کیا، اگر نہ بناتا تو میں نہ ہوتا. خلق کرنے کے بعد کہو پروردگارہ تیرا شکر تو نے انسان بنایا، حیوان بنا دیتا تو میں کیا کر لیتا. کہا بنا دیا انسان، اس کے بعد شکر ادا کرو پروردگارہ تو نے عقل و شعور عطا کیا. اس کے بعد کہو کہ پروردگارہ عقل و شعور دیا تھا، اگر ایمان نہ دیتا تو میں بھی مشرکین و کفار کی طرح ہوتا. پروردگارہ تیرا شکر تو نے ایمان عطا کیا، پروردگارہ تیرا شکر تو نے علی جیسا امام عطا کیا. عزیزان گرامی ہم کس امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس طرح سے توحید کو سمجھایا. مولا پھر آگے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کائنات جب اس نے بنائی تو کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں. آج اس پوری کی پوری کہکشاں کو جسے آپ گیلیکسی کہتے ہیں، دنیا کے اندر اربوں کھربوں گیلیکسیز موجود ہیں، کہکشائیں موجود ہیں، اور یہ تمام کہکشائیں پھر ایک ملکی وے میں ہیں. مولا فرماتے ہیں ابھی لوگ دنیا میں اللہ کی مخلوقات کو صرف گن نہیں سکتے. اتنے ستارے سیارے، اتنے نظام موجود ہیں کہ لوگ گن نہیں سکتے. کہ جو اس کی مخلوقات کو گننا نہیں جانتے وہ خدا کا انکار کیسے کر دیتے ہیں، اللہ کا انکار کر دیتے ہیں. کہ اس کی مخلوقات کو سمجھتے نہیں ہیں اور خالق کا انکار کر دیتے ہیں. پھر مولا آگے فرماتے ہیں کہ اس نے اسی آسمان کے اوپر تمہیں سامنے ستارے سجائے، پھر ایک سورج کو تمہارے لیے تمازت کے لیے دیا، پھر ایک چاند کو گرمائش کے لیے دیا. کہ کس طرح سے چاند تمہیں ایک ایمان کی گرمائش عطا کرتا ہے، دن کے اندر سورج روشنی عطا کرتا ہے. دن میں اللہ نے جس طرح سے تم نے اپنے گھروں کے اندر رات کو تاریکی سونے کے لیے قمقمے لگا رکھے ہیں، اللہ نے رات کے اوپر سارے آسمان پہ ستارے سجا رکھے ہیں. عزیزان گرامی اس پیارے انداز سے مولا نے تمام کے تمام اس کائنات کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ سوائے اس کے کہ جو ان چیزوں کا شاہد ہو کوئی دوسرا بتا ہی نہیں سکتا. مولا فرماتے ہیں کائنات کتنی وسیع ہے. اور پھر مولا نے کائنات کو بتانے کے بعد فرشتوں کا نظام بتایا. کتنے فرشتے ہیں. کہا اللہ نے ایسے فرشتے خلق کیے ہیں جو رکوع میں ہیں وہ سجدے میں نہیں جاتے، جو سجدے میں ہیں وہ رکوع نہیں کرتے، جو تسبیح بجا لا رہے ہیں وہ حمد کے لیے طاقت نہیں رکھتے، جو حمد کرتے ہیں ان میں دوسرے کی صلاحیت نہیں ہے. کہ اتنی مخلوقات اللہ نے تسبیحات کے لیے خلق کی ہیں، انہیں تمہاری اس عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اس عبادت سے تم اللہ سے قریب ہوتے ہو. وہ اپنے آپ کو تمہاری عبادت کا محتاج نہیں بناتا. اگر کوئی اس کی حمد بجا لاتا ہے تو اللہ میں کوئی اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا. اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے تو اس کی عظمت میں کمی نہیں آتی. حمد بجا لانے والا اپنے آپ کو خدا سے قریب کرتا ہے اور حمد بجا نہ لانے والا اپنے آپ کو خدا سے دور کرتا ہے. عزیزان گرامی یہ توحید کا پورا نظام اور پھر پورا فرشتوں کا ایک نظام. پھر اس کے بعد مولا نے جناب آدم علیہ السلام کے پہلے خطبے کے اندر خلقت سے متعلق کچھ جملے کہے ہیں کہ اللہ نے سارے ملائکہ کو بتایا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں. اور جب جناب آدم کو خلق کیا اس پوری خلقت کا
قرآن کے اندر بھی تذکرہ ہے، مولا نے اپنے انداز سے تذکرہ کیا ہے، اور پھر مولا نے ابلیس کے مذموم ہونے کا، اس کے تکبر کا تذکرہ کیا ہے۔